نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرني حقا فارزقنا اتباعه وأرني باطلا فارزقنا الاجتناب اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب ایمان کے ساتھی صحت عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی بہترین حالت کے ساتھ صحت اور عافیت سے رکھے، ہمارے وقت میں برکت دے، ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، قرآن پاک کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پاک کلام کے ذریعے سے ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الانعام، 7واں پارہ سورۃ المائدہ اور سورۃ الانعام دونوں صورتوں پر مشتمل ہے، لیکن الحمدللہ ایک ہی نشست میں ہم نے سورۃ المائدہ کے احکامات مکمل کیے، تو آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ایک ہی نشست میں، ایک ہی کلاس میں سورۃ الانعام کے احکامات کو مکمل کریں۔ تھوڑی طویل صورت ہے، لیکن مضامین اس کے بہت واضح اور بڑے جامع ہیں، اس لیے ہم اس کو جلدی ہی کوشش کریں گے آج ایک ہی نشست میں مکمل کر لیں۔ اس کی 165 آیات ہیں سورۃ الانعام کی، جن میں سے 111 آیات 7ویں پارے میں ہے اور اس کا بقیہ حصہ 8ویں پارے پر میں ہے۔ تقریباً 60 کے قریب آیات بنتی ہیں اگلے پارے میں، لیکن آج انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کر لیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام ترتیب کے اعتبار سے چھٹی صورت ہے اور اس کی 165 آیات ہے۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی یہ صورت ہے، اور اس کی خصوصیات یہ ہیں کہ پہلے ہم زمانہ نزول اس کا دیکھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے آخری دور میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکی دور تھا وہ 10 سالوں پر محیط تھا، اور 13 سال مدینہ منورہ کے تھے۔ تو ان 10 سالوں میں جو مکہ میں آپ نے گزارے، ان کے اواخر یعنی آخری جو سال تھے ان میں یہ صورت نازل ہوئی۔ ہجرت سے تقریباً غالباً 1390 میں سورۃ الانعام نازل ہوئی، اور اس کا مطلب ہے مکی دور کے 13 سال تھے۔ اور پھر اس کا اور سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف دونوں صورتیں یکے بعد دیگرے اپنے مضامین کے اعتبار سے قرآن پاک میں بھی ترتیب میں آتی ہیں، اور نزول کے اعتبار سے بھی یہ ترتیب میں ہے، یعنی پہلے سورۃ الانعام نازل ہوئی، پھر سورۃ الاعراف نازل ہوئی۔ اس صورت میں 13 سال کی دعوت کا خلاصہ ہے، جی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور جو ہے وہ 13 سال پر محیط ہے، معذرت چاہتی ہوں، اس سے غلطی ہوگی، اور 10 سال آپ کے مدینہ منورہ کے۔ اس طرح سورت کے کا مضمون سارا کا سارا کس چیز پر ہے؟ توحید پر ہے، اور اس کے جو مخاطب ہیں وہ مشرکین مکہ ہیں۔ پچھلی صورتوں میں اہل کتاب سے خطاب تھا، سورۃ البقرہ میں، پھر سورۃ آل عمران میں، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کو احکامات دیے گئے پچھلی یہود اور نصارہ کی مثالیں دے کر۔ پھر اس کے بعد اب جو مخاطب ہے وہ براہ راست مشرکین مکہ ہے،
सूरत अल-अनाम में मुशरिकीन मक्का के खिलाफ फ़र्द जुर्म यानी उनका जो गुनाह था ना उसको वाज़े किया गया। उनके शिर्क की मुख्तलिफ सूरतों को बयान किया गया और तौहीद की मुख्तलिफ सूरतों की वजाहत की गई। इस सूरत में मुशरिकीन मक्का के एतराज़ात भी नकल किए गए और उनका जवाब भी, यानी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसे कैसे एतराज़ात करते थे और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको किस तरह बताया, कैसे रहनुमाई की कि इनको इन एतराज़ात के जवाब दें। फिर उसके अलावा इस सूरत में मुशरिकीन को हिलाकत की धमकी दी गई। किताबी तरतीब के लिहाज से सूरतुल फातिहा एक मक्की सूरत थी, फिर सारी मदनी सूरतें अल बकरा, अल इमरान, अन्निसा, अल माइदा, और वहाँ पे अहले किताब को दावत इस्लाम। अब यहाँ फिर से मक्की सूरत और दो सूरतें मक्की आएंगी, फिर से दो मदनी सूरतें आ जाएंगी। तो ये इस तरह का एक मिजाज बनेगा। सूरतुल माइदा में यहूद और नसारा के सेकुलरिज्म का जिक्र था और यहाँ सूरतुल अल-अनाम में दीगर मुशरिकीन का के अकायद की वजाहत की गई। सूरत अल-अनाम की आयत नंबर 6 में कौमों की हलाकत का इजमाली यानी मुख्तसर सा एक जायज़ा लिया गया कि कौमें हलाक क्यों होती हैं और उनकी हलाकत की वजह जिक्र करके उसका साथ साथ उनके गुनाहों की भी मुख्तसरन वजाहत कर दी गई। कुरैश मक्का को वार्निंग दी गई कि वो अल्लाह का कानून हलाकत यानी अकवाम के हालात और उनकी से इबरत हासिल कर लें, वरना अल्लाह ताला ने जैसे उन कौमों को हलाक कर दिया था इस तरह इनके साथ भी ऐसा होगा कि इनकी जगह अल्लाह दूसरी कौम को ले आएंगे। जो कौमें अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी नहीं करती, अल्लाह ताला उनकी जगह पर दूसरी कौमें ले आते हैं। तो मुशरिकीन मक्का को यहाँ पे ये वजाहत की गई। फिर उसके बाद ये सूरत अल-अनाम, इसका मरकज़ी मजमून ये है कि ये सूरत बराह रास्त बनी इस्माइल को मुखातिब करती है। पहले बनी इसराइल थे मुखातब और अब कौन है? बनी इस्माइल, क्योंकि मक्का में कुरैश के जो लोग थे वो बनी इस्माइल थे। मिल्लत इब्राहिमी और अकीदा तौहीद के सच्चे वारिस कुरैश मक्का ये नहीं है, यानी इनको ये कहा गया कि मिल्लत इब्राहिमी के वारिस तुम नहीं हो। क्यों? विरासत कब मिलती है? जब आप उनकी इत्तबा करते हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इत्तबा करेंगे तो उनकी विरासत मिलेगी। जैसे ईमान वालों को क्या कहा गया कि उलमा क्या है? अंबिया के वारिस हैं। क्यों? क्योंकि वो जो नबियों ने विरासत छोड़ी, इल्म छोड़ा, उसको वो आगे लोग इंसानों तक मुंतकिल करते हैं, अपने अमल से भी और अपने कौल से भी। इसलिए इनको ये बात वाज़ेह की गई कि कुरैश मक्का जो कि मुशरिकीन हैं, ये मिल्लत इब्राहिमी के वारिस नहीं है, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वारिस हैं। बनी इसराइल यानी कि मुशरिकीन मक्का से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि इनसे मुबाहिसा और मुजादला करें, यानी डिबेट करें इनसे और इस चीज़ को वाज़े करें और जो चीज़ें जो तनकीद ये आप पर करते हैं उनके जवाबात उनको दें और बताएं कि तौहीद क्या है, उसके क्या तकाजे हैं। ये बात वाज़े की गई। ये सूरत का मरकज़ी मजमून है। मुखातिब कौन है? बनी इस्माइल। इस सूरत को तकसीम के एतबार से अगर हम देखें तो इसके 165 आयात को 6 पैराग्राफ में तकसीम किया गया है। पहला पैराग्राफ आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 73 तक 73 तक की आयात पर मुश्तमिल है। मुशरिकीन मक्का बनी इस्माइल से मुनाजरा करने की के बाद उनके खिलाफ फ़र्द जुर्म यानी उनके साथ आप बात करें और फिर जो उनके गुनाह हैं जिस पे वो अड़े हुए हैं और वो नहीं अपनी उन चीज़ों को छोड़े, उसकी यहाँ पे बताया गया उनकी वजह से ये क्या है? ये मुजरिम हैं, गुनाहगार हैं, सज़ा के मुस्तहिक हैं अगर ये अपने आप को इन चीज़ों से नहीं छोड़ते, इन अमाल से नहीं अपने आप को बरी करते। मुशरिकीन मक्का
مخلوق کو خالق کے برابر سمجھتے ہیں. یہ ان شرک کیا ہے ان کا، کہ یہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے برابر سمجھتے ہیں، شک میں مبتلا ہے، ہر محکم دلیل کے باوجود کیا کرتے ہیں، حق سے اجتناب کرتے ہیں، حق کو جھٹلا کر اس کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کو کھلا جادو کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ فرشتے کیوں نازل نہیں کیے گئے. یہ منکر ہے آخرت کے، یعنی آخرت کا انکار کرتے ہیں. ان کو نہیں لگتا کہ ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے. انہیں قیامت کے دن اللہ تعالی جمع کرے گا، اور ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا. یہ کسی بھی اللہ کی دلیل پر، نہ آیات کونیہ پر اور نہ ہی آیات شرعیہ پر، یعنی نہ تو اللہ کی بنائی ہوئی کائنات پر غور و فکر تدبر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا، سورج نکلتا ہے کیسے، اللہ تعالیٰ نے پورے کرے کو اس کے ذریعے روشنی بخشی، پھر وہ بادل آتے ہیں سورج تب بھی نکلتا ہے، کبھی ناراض نہیں ہوتا. ہمارے ساتھ کوئی ابھی ہماری مرضی کے خلاف کام ہو جائے تو ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے. ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ اللہ کی کائنات کی کسی اور کے تو ایسے مزاج نہیں ہے، حالانکہ ہیں تو ہم بھی اللہ کی مخلوق. پھر اسی طرح ستاروں کا، پھر چاند کا، باقی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کا، سب اللہ کی اطاعت میں ہر وقت اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اور یہ جو ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، یہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور یہی اصل میں حقیقی عبادت ہے. ان کو کہا گیا کہ تم غور کیوں نہیں کرتے، قرآن کو پچھلے لوگوں کی کہانیاں کہہ کر ٹال مٹول کر دیتے ہو، روز قیامت نادم اور شرمسار کیوں نہیں ہوگے، منکر آخرت ہو، صرف دنیا کی زندگی ہی کو تسلیم کرتے ہو، حصی معجزات کا ہر وقت مطالبہ کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کی قدرت، طاقت، ولایت، اختیار کو ثابت کیا گیا کہ وہی نفع و نقصان کا مالک ہے، اور اس قرآن کے ذریعے انہیں خبردار کیا گیا. مشرکین مکہ کے سامنے توحید کے آفاقی دلائل رکھے گئے، یعنی کائنات پر آفاق، آسمان کی طرف نظر دوڑاؤ اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اس کی عظمت اور اس کی نشانیوں کو دیکھو. اور پھر ان کو بتایا گیا کہ انسان عذاب کے موقع پر غیر اللہ کو بھول جاتا ہے، پھر اس کو صرف اللہ ہی یاد آتا ہے کہ ہاں یہ جو کام میرے ساتھ اب ہو رہا ہے، یہ صرف اور صرف اس کو اللہ ہی ہٹا سکتا ہے. پھر تاریخی دلائل ان کو بتائے گئے. سخت دل قوموں کو پہلے دکھ کے امتحان میں مبتلا کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ قوموں کو کیسے آزمائش میں ڈالتے ہیں. پہلے ان کو کے لیے مشکل حالات ہوتے ہیں کہ شاید شکر گزار بن جائے، شاید اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے مانگے. اچھا، پھر ان کو سکھ یعنی بہت نعمتیں دے دی جاتی ہیں کہ شکر گزار بن کے اللہ کو یاد کر لیں، لیکن وہ دونوں حالتوں میں کسی بات کی بھی پرواہ نہیں کرتے اور ہر چیز کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے، آخر کار اللہ تعالیٰ سب کو ہلاک کر دیتے ہیں، اور ظالم قومیں پھر ایٹ دی اینڈ ہلاک ہی کر دی جاتی ہے. منصب رسالت کی وضاحت کر کے اللہ اور رسول کی صفات کا فرق واضح کیا گیا، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عہدہ ہے رسالت کا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو کیا صفات دی ہیں کہ اگر اللہ کی اطاعت میں ہم ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، تو رسول کی بھی اطاعت کرنی. کیونکہ مشرکین کیا کرتے تھے، اللہ کو تو مانتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تھے، قرآن کو نہیں مانتے تھے. ابھی قرآن کریم نے ان تمام چیزوں کو واضح کیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام رسول لوگوں کو خوشخبری دینے کے لیے اور خبردار کرنے کے لیے، یعنی بشیر و نذیر کے قانون کے تحت آتے ہیں. ان کے پاس کوئی خزانے نہیں ہوتے اور نہ غیب کا مکمل علم ان کو ہوتا ہے. غیب کا مکمل علم کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وحی کا علم بھی غائب کا علم ہے، تو جو وحی کے ذریعے ان کو بتایا جاتا ہے صرف ان کے پاس وہی علم ہوتا ہے، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی وحی کی پیروی کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ صبح و شام اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والے صحابہ کا کبھی ساتھ نہ چھوڑیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی عبادت سے روک دیا گیا، کیونکہ مشرکین کہتے تھے کہ اگر آپ
یہ کہنا چھوڑ دیں نا کہ اللہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو تو ہم آپ کی بات مان لیں گے. پھر اس کے بعد رسول کے پاس قوموں کو عذاب دینے کا اختیار نہیں ہوتا بلکہ یہ اللہ کا اختیار ہے. یعنی وہ تو خبردار اویئرنیس دینے کے لیے آئے ہیں. سزا اور جزا کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے. اگر یہ اختیار ہوتا تو ان کا کب کے فیصلہ ہو چکا ہوتا. غیب کے خزانوں کی چابیاں بھی نبی کے پاس نہیں بلکہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ ہی موت دیتا ہے. رسول کو ان ضدی لوگوں سے اعراض کرنے کی ہدایت کی گئی جو دنیا کے لہو و لعب میں مبتلا ہے. ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. کون؟ جو دنیا کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں، غیر سنجیدہ لوگ دنیا کو صرف انجوائے کرنے آئے ہیں. اپنی ذمہ داری کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے اس کی طرف اگر ان کی توجہ دلائی جائے، عبادت یا اللہ کا خوف اور تقوی کی طرف ان کی توجہ دلائی جائے، تو وہ جو انسان ان کی اصلاح کرتا ہے وہ اسی کے دشمن ہو جاتے ہیں اور اسی کو ہی اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں جو نصیحت کی بات کرتا ہے. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ نبی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے. نبیوں کو مطیع ہو جانے، نماز قائم کرنے اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا ہی حکم ہے جیسے عام انسانوں کو ہے. وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشر ہے نا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے. ویسے ہی جو دوسروں کو اطاعت کی ترغیب دے رہے ہیں وہ سب سے پہلے خود اطاعت کرتے ہیں. پھر بتایا گیا کہ حکیم و خبیر اور با اختیار خدا قیامت ضرور قائم کرے گا اور تمہارا حساب کرے گا. پھر آیت نمبر 74 سے لے کر 94 یعنی 74 سے 94، 74 سے 94 تک اس کا دوسرا پیراگراف شروع ہوتا ہے. انبیاء کی تاریخ دعوت توحید کی روشنی میں مشرکین مکہ سے پھر مناظرہ. مشرکین کیونکہ مخاطب بنی اسماعیل ہیں تو اس لیے مخاطب بار بار انہی کو کیا جائے گا. مشرکین مکہ کو سمجھایا گیا کہ انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق حاصل کر کے اپنے باپ دادا کے عقیدہ شرک کو ترک کر کے عقیدہ توحید اختیار کرنا ہے. حضرت ابراہیم کے جو والد تھے یا ان کے جو چچا ہیں، کچھ جگہوں پہ ترجمے میں ان کے چچا کا ذکر ہوتا ہے، کہیں ان کے والد کا ہے، تو لیکن ان کا واضح کیا گیا کہ وہ شرک پہ تھے لیکن ابراہیم علیہ السلام خود توحید پہ تھے. تو کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ رہنا ہے. حضرت ابراہیم نے ہر تکلف کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے والد اور اپنی قوم کو صاف کہہ دیا کہ میں آپ لوگوں کو سرئی گمراہی میں پاتا ہوں. انی اراکا و قومک فی ضلال مبین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر اور تدبر سے کام لے کر پہلے ستاروں کو خدا ماننے سے انکار کیا، پھر چاند کو، پھر سورج کو، اور بالآخر اس نتیجے پہ پہنچے زمین آسمان کا خالق ہی عبادت کے لائق ہے. یعنی غور و فکر کرتے رہے، تدبر کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھتے تھے تو ان پر غور کرتے تھے. یہ نہیں کہ بس دن رات ہو رہے ہیں تو بس آج وقت ایک ایک مزے والی بس زندگی ہے، کیا ہو رہا ہے زندگی میں، یہ جو دن اور رات ہے یہ کیا سکھا رہے ہیں، یہ نشیب و فراز زندگی کے حالات آزمائشیں یہ سب کیا سکھا رہی ہیں. ایسا نہیں تھا، وہ ہر چیز پر غور کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دلیل و برہان کی حجت عطا کر کے ان کے درجات بلند کر دیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد دیگر انبیاء کی دعوت توحید کا ذکر کر کے مشرکین مکہ کو توحید کی دعوت دی گئی. حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، ٹوٹل 17 پیغمبروں کا ذکر کیا گیا کہ ان سب کو بھی توحید ہی کی ہدایت تھی. یعنی پیغمبر کیا کس چیز کا پیغام لے کے آتے تھے؟ توحید کا درس دینے کے لیے آتے تھے کہ سب
ہر چیز کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کے آگے جھکے، اسی سے مانگے، اسی پر بھروسہ کرے، اسی کے ہو کے رہے، زندگی کا ہر قول فعل عمل صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے۔ اگر یہ جلیل القدر پیغمبر بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے۔ مشرکین مکہ کو بتایا گیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا اس طرح صحیح ادراک نہیں کیا جیسے کہ اللہ کی پہچان کا حق تھا، اور یہ صرف وحی کی روشنی میں ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ اگر ہم قرآن اور حدیث کی صورت میں یعنی اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت چاہتے ہیں، تبھی ہم اللہ تعالیٰ کو کا ادراک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خود ساختہ کوئی فلسفہ، کوئی چیز ہمیں وہاں تک نہیں پہنچا سکتی جو ہمیں قرآن اور حدیث کے ذریعے جہاں تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو رات کے بعد اب قرآن کی صورت میں اس مبارک وحی کا نزول ہوا ہے تاکہ ام القری یعنی مکہ اور اس کے اطراف کے لوگوں کو خبردار کیا جائے۔ قریش کی متکبر اور مفترا قیادت کو عالم نزاع اور قبر کے عذاب سے ڈرایا گیا۔ مشرکین مکہ کے خود ساختہ عقیدہ شفاعت کی تردید کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 95 سے 113 تک تیسرا پیراگراف کیا ہے؟ توحید کو ثابت پھر سے کیا گیا، کیونکہ ٹاپک ہی پوری صورت کا توحید ہے، اور بتایا گیا کہ شرک باطل ہے اور اس کے لیے کائنات پر غور و فکر کریں، یعنی پھر سے غور و فکر کی دعوت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے اس کا مزید تعارف کرایا گیا کہ وہ رب ہے۔ رب کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، مدبر بھی ہے۔ ہر چیز کو اس نے تخلیق کیا، تخلیق کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہر چیز کو مینج کر رہا ہے، ہر چیز کو سنبھالنا، پھر اس کو اون کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہیں۔ زندگی اور موت کے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ چاند اور سورج کی گردش کا اختیار رکھتا ہے، بارش کے ذریعے سبزیاں اور پھل فراہم کرتا ہے۔ لیکن مشرکین مکہ ان تمام دلائل کے باوجود فرشتوں اور جنات کو اللہ کا شریک ٹھہراتے، اللہ کے لیے بیٹیاں اور بیٹے منسوب کرتے۔ عقلی دلائل پیش کیے گئے کہ اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی تو کوئی بیوی نہیں۔ پھر سے اللہ تعالیٰ اپنے خالق اور رب اور الہ ہونے کی دعوت دیتے ہیں کہ حاکم صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، وہی الہ ہے، وہی معبود ہے، وہی رب ہے، وہی خالق ہے۔ پھر مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ کیا کہ مشرکین کے خداؤں کے لیے غلط زبان استعمال نہ کریں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو کیا کریں گے؟ وہ بھی ہمارے اللہ تعالیٰ کے لیے لا علمی میں غلط الفاظ استعمال کریں گے۔ یہاں اس چیز کی واضح تنبیہ کی گئی۔ مشرکین مکہ کے مطالبات کا جائزہ لیا گیا کہ یہ حسی معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن یہ اس قدر ضدی لوگ ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان پہ فرشتے نازل بھی کر دے نا، اور قبروں سے اٹھ کر مردے بھی آ کے اس بات کی گفتگو کرنے لگے کہ وہ جو کچھ وہاں سے دیکھ کے آئیں، تو تب یہ کیا کریں گے؟ تب بھی ان کو یقین نہیں آئے گا، تب بھی یہ اس اللہ تعالیٰ کو کی توحید کی طرف نہیں آئیں گے۔ پھر اس کے بعد تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آیت نمبر 114 سے 121 تک چوتھے پیراگراف میں شرک فی التشریع یعنی شریعت میں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، جس کے مطابق کل ہم نے یہ پڑھا کہ ان ریاست، خاندان یعنی فرد سے لے کر اجتماعیت تک، ایک خاندان سے لے کر پورا معاشرہ، پوری ریاست اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون اور قاعدے کے مطابق چلے گی، تبھی وہ ایک اسلامی ریاست بنے گی، اور تبھی اللہ کے ہاں ان کے اعمال قابل قبول ہوں گے۔ تو اب یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ تشریع یعنی شریعت میں بھی ان کا شرک ہے اور اس کی تردید کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا گیا کہ مفصل کتاب کے نازل کیے جانے کے بعد وہ کسی غیر اللہ کو اپنا حاکم، اپنا شارع نہیں تسلیم کر سکتے، جبکہ اللہ کا قانون صدق اور عدل پر مبنی ہے۔ اس کے برخلاف مشرکین مکہ ظن سے کام لے رہے ہیں، یعنی قیاس آرائیاں بہت زیادہ کرتے ہیں۔ پھر حلال اور حرام کی وضاحت کی گئی کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کیے گئے جانور ہی کھائے جا سکتے ہیں، غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیے گئے جانور حلال نہیں ہیں۔ آیت نمبر 122 سے لے کر 135 تک پانچویں پیراگراف میں قریش کی
گناہوں کی فہرست واضح کی گئی، اور اس کے علاوہ قریش کے جو لیڈران تھے، یعنی مغرور قیادت، ان کے مکر و فریب کا اللہ تعالیٰ نے پردہ چاک کیا۔ پھر اس کے بعد یہاں ان کی وضاحت کیا کی گئی کہ قریش کی جو قیادت ہے ان کو یہاں تنبیہ کی گئی کہ روز قیامت یہ عذاب شدید سے دوچار کیے جائیں گے۔ اگر یہ اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو قیامت والے دن ان کو اللہ تعالیٰ شدید عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمیں بھی رسول نہ بنا دیا جائے، یعنی اپنی رسالت میں ہمیں بھی، ہمارے لیے بھی حصہ ہونا چاہیے۔ ان قیادت تھے نا، تو اب قیادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے لیڈر اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا تھا، تو یہ کہہ رہے تھے ہم کیسے آپ کی بات مان لیں، ہمیں کیا ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ اہل ہدایت کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، جبکہ گمراہ لوگوں کے سینے گندگی کی وجہ سے تنگ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شرح صدر کس کو عطا کرتے ہیں؟ جو اس کی طرف آنے کی چاہت رکھتا ہے، جو چاہت کے اندر، جس کی چاہت میں طلب اور تڑپ ہوتی ہے، جتنی طاقت سے اس کی تڑپ ہوتی ہے نا، یعنی جتنی شدت سے وہ اللہ کو پکارتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پانے کی وہ طرف متوجہ ہوتا ہے، اتنا ہی اس کا سینہ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھولتے چلے جاتے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت نہیں دکھاتا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اور اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ اسلام کی مجلسوں میں، ذکر کی مجلسوں میں اس کو تنگی محسوس ہوتی ہے، بوجھ لگتے ہیں یہ دین کی مجلسیں، قرآن کی تلاوت زیادہ دیر سننا ان کے لیے بوجھ ہو جاتی، کیونکہ انہوں نے دل میں اور بہت ساری دوسری خواہشات نفس کو، مادہ پرستی کو انہوں نے جگہ دی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ توحید کی دعوت ہی صراط مستقیم ہے۔ اس کا ثمرہ کیا ہے، یعنی اس کا پھل کیا ہے؟ جنت۔ انسانوں اور جنات دونوں کو اللہ تعالیٰ نے فریڈم آف چوائس دی ہے، آزادی اختیار، لیکن وہ ایک دوسرے کو گمراہ کر رہے ہیں اپنے، یعنی اپنے اختیارات کا شیاطین اور جن کیا کر رہے ہیں؟ غلط استعمال۔ جیسے ہم اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں، آپ کے لیے کچھ حدود ہے، یہ کام کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے۔ اب اگر وہ بچے کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کو پنش کرتے ہیں کہ ہم نے یہ تھوڑی کہا تھا۔ اب اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنات کو آزادی دی ہوئی ہے، اب اگر ہم اپنے اختیارات کا غلط استعمال کریں گے تو ظاہر ہے سزا تو ملے گی، تو عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے، دلائل تو بے شمار ہیں قرآن پاک میں۔ تو اب یہ جن و انس کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو گمراہ کرتے ہیں۔ اختیار کے صحیح اور غلط استعمال پر جزا اور سزا کا انحصار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جزا اور سزا ہمیں دینی ہے، جو روز قیامت، جو ہمارا محاسبہ حساب کا دن اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، قیامت کے دن کھڑے ہونے کا، وہ سارا کا سارا کس چیز پر ہے کہ ہم اپنے اختیارات کا کیسا استعمال کرتے ہیں۔ جو ہمیں منصب ملا ہے، ہم اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں اپنے عہدے کو۔ روز قیامت یہ لوگ پچھتائیں گے اور خود اپنے خلاف ہی گواہی دیں گے۔ یہ دنیا میں کھو کر آخرت اور رسالت کا انکار کریں، یعنی دنیا کو اتنی ترجیح دیتے ہیں، دنیا کی چیزوں کو، دنیاوی معاملات کو، کہ اللہ تعالیٰ کی احکامات، اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو انہوں نے سیکنڈری کر دیا ہوا ہے، حالانکہ وہ اولین، وہ فرضیت کے درجے میں ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا چھٹا پیراگراف شروع ہوتا ہے اس صورت کا، آیت جو کہ آیت نمبر 136 یعنی 136 سے لے کر 154 یعنی 154 تک ہے۔ چھٹے پیراگراف میں قریش کی بدعات کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا کہ وہ شرک فی التشریع میں کیسے یہ بدعات کرتے ہیں۔ مشرکین پر فرد جرم عائد کی گئی کہ یہ مویشیوں اور کھیتیوں میں اللہ کے علاوہ اپنے جو شریک ہیں، بت وغیرہ، ان کے حصے مقرر کر لیتے ہیں، قتل اولاد کے مرتکب ہیں۔ بعض کھیتیوں اور جانوروں کے حلال اور حرام کے سلسلے میں من گھڑت قوانین انہوں نے خود سے تیار کیے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ پر جھوٹ باندھ کر اللہ کے رزق کو علم کے بغیر ہی سے اپنے حرام ٹھہرا لیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو شارع تسلیم کرنے کی بجائے یہ خود شارع بنے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھے، کھیتی کٹنے پر پیداوار کی زکوٰۃ دیں،
اسراف سے بچیں، اللہ کے رزق کو استعمال کریں لیکن شیطان کی پیروی نہیں کرنی۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ یا تو بہت بخل کروا دیتا ہے یا بہت زیادہ فضول خرچی کروا دیتا ہے، اور اسلام کیا کہتا ہے؟ اعتدال، اعتدال، اعتدال۔ پھر اس کے بعد 8 مویشیوں کا ذکر کر کے بتایا گیا کہ اللہ نے ان میں سے کوئی چیز بھی حرام نہیں کی، صرف مردار، بہتا ہوا خون، سور کا گوشت اور اللہ کے نام کے بغیر ذبح کیے گئے جانور ہی حرام ہیں۔ حلال اور حرام کے تشریعی قوانین اللہ کی رحمت کی دلیل ہیں۔ وہ وسیع رحمت والا ہے، لیکن مجرموں سے عذاب نہیں ہٹایا جائے گا۔ پھر یہ باتیں واضح کرنے کے بعد مسلمانوں کو ہدایات دی گئیں کہ وہ شرک سے بچیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، قتل اولاد اور ظاہر و باطن کی فحاشی سے بچیں، قتل نفس یعنی خودکشی اور یتیموں کا مال کھانے سے پرہیز کریں، ناپ تول کر ٹھیک ٹھیک ہر معاملہ کریں، گفتگو میں بھی عدل و انصاف کا معاملہ کریں، یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہمارے منہ سے کیا بات نکل دی، ہم کوئی بات کرتے ہیں دوسرے کی دل آزاری کر دیتے ہیں۔ گفتگو میں بھی عدل کو ملحوظ خاطر رکھیں، اللہ کے عہدوں کو پورا کریں، یہی صراط مستقیم ہے، اسی پر چلیں۔ انہی بنیادوں پر بات یہ اللہ تعالیٰ نے تورات کی تعلیم بھی انہی باتوں پر، انہی بنیادوں پر اللہ تعالیٰ نے دی تھی، لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ خلاف ورزی کی، تو وہ مجرم بن گئے، اللہ تعالیٰ کے غصے کے مستحق ہوئے، ناراضگی کے مستحق ہوئے، اور قیامت تک ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرنا، یا اللہ ایسے لوگوں میں شامل نہ کرنا جن لوگوں نے تیری ناراضگی کو دعوت دی۔ تو اگر ہم ان تمام چیزوں کا، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طور طریقوں کے مطابق والدین کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اپنی گفتگو، بول چال، معاملات میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طور طریقوں کے مطابق نہیں چلیں گے، تو پھر ہمارا بھی ایسا حال ہوگا کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اس کا 7واں پیراگراف شروع ہوتا ہے، جس میں دعوت توحید کا خلاصہ بیان کر قرآن کریم کی پیروی کا حکم دے دیا گیا۔ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آخری ہدایت آ چکی ہے، اب اس کی پیروی کرنے پر ہی ان پر رحم کیا جائے گا۔ دین ابراہیمی میں تفرقہ پیدا کرنے والوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں۔ تفرقہ بازی کیا ہے؟ بہت بڑا فتنہ۔ یہ ملت ابراہیمی کی اساس پر سیدھا دین ہے اور یہی صراط مستقیم ہے۔ حضرت ابراہیم مشرک نہیں تھے۔ نماز ہو یا قربانی، زندگی ہو یا موت، سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ شرک سے بچ کر اللہ کی بندگی اختیار کرنا ہے۔ روز قیامت دوسرے بوجھ نہیں اٹھائیں گے، اس لیے انسان کو اپنے اعمال کی خود فکر کرنی ہے، کسی کی خاطر کبھی بھی کوئی ڈیسیژن نہ لے۔ آخر میں بتایا گیا کہ انسان کو خلیفہ بنا کر بعض کو بعض پر فضیلت دے دی گئی، تاکہ کیوں فضیلت دی؟ تاکہ لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اس میں تمہیں آزمائے تم کرتے کیا ہو، کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم۔ یہی تو امتحان ہے، یہی تو خوبصورتی ہے زندگی کی، ورنہ تو جنت ہوتی جب سب کو برابری کا معاملہ ہو جاتا، تو یہی تو زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ سریع العقاب بھی ہے اور غفور الرحیم بھی ہے۔ اور پھر سے اینڈ میں ہم اس کے مرکزی مضمون کی طرف آ جاتے ہیں کہ بنی اسماعیل میں ملت ابراہیمی اور عقیدہ توحید کے سچے وارث قریش کون؟ ملت ابراہیمی کے سچے وارث نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنی اسماعیل مشرکین مکہ سے مباحثہ کرتے ہوئے شرک کی مختلف قسموں پر تنقید کے بعد توحید کی قسمیں اس صورت میں واضح کر دی گئی اور توحید کے تقاضے بیان کر دیے گئے۔ قریش کو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور تشریع کے بارے میں صاف صاف بتا دیا گیا کہ حلال اور حرام کو منتخب کرنے کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، کسی کو یہ اجازت نہیں کہ وہ بدعات کی طرف آئے۔ ٹھیک ہے،
یہ سارا کچھ واضح کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سورت ہمیں کیا سکھاتی ہے، یہ سورت کس چیز کی دعوت دیتی ہے۔ اس سورت نے ہمیں کیا سکھایا، عمل کی کیا بات ہے۔ یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے، سورت الانعام، اس میں عمل کی کیا بات ہے کہ توحید پر ہمارا کامل یقین ہونا چاہیے، صرف اللہ کو خالق، رازق اور معبود مانے، ہر قسم کے شرک سے خود کو محفوظ رکھے۔ شرک خفی بھی ہے اور ظاہری بھی ہے۔ انسان اپنے نفس کو شریک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر لیتا ہے، کیسے؟ ہمارا دل نہیں کر رہا، اور اس دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہم اللہ ہی کے احکامات کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ شرک سے بچنا ہے، ریاکاری بھی شرک ہے، اس سے بھی بچنا ہے۔ پھر اس کے علاوہ شکر گزاری کی عادت اپنانے کی ضرورت ہے، اللہ کی نعمتوں کو پہچان کر زبان اور عمل دونوں سے شکر گزار بنے۔ پھر اس کے بعد اندھی تقلید سے بچنا ہے، دین میں بغیر علم کے رسم و رواج کی پیروی نہیں کرنی، قرآن و سنت کو اپنا معیار بنانا ہے۔ حلال اور حرام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں حلال اور حرام ہیں انہی کو ہی دین سمجھنا ہے، اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، دین مکمل ہو چکا ہوا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین سے نرمی، احترام اور احسان کا معاملہ کرنا ہے۔ پھر بچوں کی حفاظت اور پرورش، اولاد کو خوف رزق کی بنا پر نقصان نہ پہنچائے، ان کی صحیح دینی تربیت کرے، ان کو وقت دے اور اپنی زندگی کو ان کے لیے عملی نمونہ بنائے۔ صرف واقعات پر ہی نہ رکھیں، بچے ہماری پریکٹیکل چیزوں سے سب سے زیادہ سیکھتے ہیں۔ عدل و انصاف اختیار کریں، ہر حال میں انصاف پر قائم رہیں، معاملات میں بھی، عبادات میں بھی، خرچ میں، ہر چیز میں عدل و انصاف کو سامنے رکھیں۔ پھر وعدوں کی پابندی، اللہ اور بندوں سے کیے گئے وعدوں کو پورا کریں، قول و فعل میں سچائی ہی مومن کا زیور ہے۔ پھر اس کے بعد گناہوں سے اجتناب، چاہے ظاہری ہوں یا باطنی، دونوں طرح سے بچیں، اور کیا؟ تقوی اختیار کرتے ہوئے سیدھے راستے پر استقامت، صراط مستقیم کو مضبوطی سے تھامیں اور گمراہی کے راستوں سے دور ہو جائیں۔ اور شیطان، آپ کو پتہ ہے صراط مستقیم بالکل سیدھا ہے، شیطان اگر دائیں بائیں کہیں پہ بھی ہم زیادہ، نہ تو غلو میں جانا ہے اور نہ بالکل گمراہ ہو جانا ہے، بالکل سیدھے رہنا ہے۔ دین اعتدال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور جن کے والدین حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت، عافیت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ ہمارے جو پیارے اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہمارے بڑے بزرگوں کے، تمام مسلمانوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ حال پر رحم فرمائے، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اور جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے آسانیاں فرمائے، اور امت مسلمہ کے حال پر اللہ تعالیٰ رحم والا معاملہ فرمائے۔ اور آخر میں دعا کر لیتے ہیں، ربی اعنی ولا تعن علیہ وانصرنی ولا تنصر علیہ وامکر لی ولا تمکر علیہ واہدینی ویسر لی الہدی وانصرنی علی من بغى علیہ رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا لک مطواعا لک مخبتا الیک اواہا منیبا۔ رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی وسدد لسانی واہدی قلبی واسلک سخیمۃ صدری۔ ترجمہ ہے، اے میرے رب، میری مدد فرمائیے اور میرے خلاف مدد نہ کیجیے، مجھے غلبہ دے دیجیے، میرے اوپر غلبہ نہ دیجیے، یعنی میرے اوپر کوئی غالب نہ آئے، خاص طور پر کافروں کے معاملے میں، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے ہمیشہ مددگار رہیے۔ میرے لیے تدبیر کر اور میرے خلاف تدبیر نہ کر، مجھے ہدایت دے، میرے لیے ہدایت کو آسان بنا دے، میری مدد کر،
اس کے خلاف جو مجھ پر زیادتی کرے، اے میرے رب مجھے اپنا بہت شکر کرنے والا، بہت ذکر کرنے والا، بہت ڈرنے والا، بہت اطاعت کرنے والا، اپنی طرف عاجزی کرنے والا بنا دیجئے، اپنی طرف آہیں بھرنے والا بنا دیجئے، رجوع کرنے والا بنا دیجئے۔ اے میرے رب میری توبہ قبول کر لیجئے، میرے گناہ دھو ڈالیے، میری دعا قبول کر لیجئے، میری دلیل کو ثابت رکھیے، میری زبان کو سیدھا رکھیے، اور میرے دل کو ہدایت اور میرے سینے کو کینے سے محفوظ کیجیے، یعنی ہدایت دے کر ہمارے دلوں سے کینہ، نفرت اور بغض اور ہر طرح کی منفی سوچوں کو اللہ تعالیٰ نکال دے۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعیوننا من الخیانة۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پہلے جس طرح ہم اپنے گھروں کی صفائی کر رہے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل و دماغ کی بھی ایسے ہی صفائی کرے، تاکہ رمضان ہمارے دل و دماغ پر ایسے نقوش چھوڑے جو حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں کرنا چاہتے ہیں، ہم وہی بن کے رمضان کے بعد ایک بہترین انسان، بہترین مسلمان بن کر جیے۔ اور ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، ہمارے ازواج کو اللہ تعالیٰ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، اور ہمیں اپنے والدین اور اپنے اساتذہ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔